اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله واللعنة على أعدائهم أجمعين قال مولانا علي بن محمد الهادي النقي عليه الصلاة والسلام إنا لله مواضع يحب أن يعبد فيها صدق مولانا الهادي عليه الصلاة والسلام۔ اس مجلس عزا کی قبولیت کے لیے اس مجلس عزا کے ساتھ ساتھ ابتدائے حیات سے اس مجلس تک جو نیک عمل بھی ہم نے بتوفیق خداوند متعال انجام دیا ہے، ان تمام اعمال کی قبولیت کے لیے بے فضل فضائل و مناقب و عظمت امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام اسی طرح کی نیک توفیقات، نیک کام انجام دینے کی ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں یہ توفیقات قیامت تک باقی رہنے کے لیے زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت اور ہم سب کی عاقبت بخیری، امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج کی مجلس عزا اس امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے منسوب ہے، جس کے نام سے یہ سینٹر اور یہ مرکز بھی منسوب ہے، امام ہادی علیہ السلام۔ انشاءاللہ امام ہادی کے نظر کرم کے سائے یہ مرکز اور جو بھی دینی مراکز خلوص سے اہل بیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان سب کی پابرجائی کے لیے، ان سب کے قائم رہنے کے لیے، ان سب کے انشاءاللہ ظہور امام تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہنے کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ایک حدیث شریفہ کو ہم نے اس مجلس کے لیے عنوان قرار دیا ہے، انشاءاللہ اس حدیث کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد کچھ نکات اس حدیث سے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق درک و عمل عنایت فرمائے۔ کتاب کامل الزیارات صفحہ نمبر 273 میں یہ روایت نقل ہے۔ امام کے ایک صحابی جناب ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی کہ امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام مریض ہیں، بیمار ہیں، علیل ہیں، آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ میں نے جناب محمد بن حمزہ جو امام کے چاہنے والے تھے ان کو اپنے ساتھ کیا۔ ہم دونوں مل کر امام کی خدمت میں تشریف لے گئے بے نیت عیادت، امام کی عیادت کی نیت سے ہم امام کے گھر تشریف لے گئے۔ امام سے ملاقات ہوئی، امام کا حال ہم نے پوچھا۔ تو جب ہم امام سے رخصت ہو رہے تھے تو امام نے ہمیں کچھ پیسہ دیا۔ پیسہ دینے کے بعد امام نے فرمایا وجہوا قوما، اے ابو ہاشم یہ پیسہ لو
اس پیسے سے کسی ایک انسان کو میری طرف سے کربلائے معلیٰ روانہ کرو اور اس سے کہو کہ کربلائے معلیٰ جا کر میری صحت یابی، میری شفا یابی کے لیے میرے جد کے روضہ منورہ میں دعا فرمائے۔ جناب ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں نے امام سے وہ پیسہ لیا اور امام سے خداحافظی کی۔ باہر ہم امام کے گھر سے تشریف لے گئے تو جناب محمد بن حمزہ نے مجھ سے کہا کہ ابو ہاشم، جب اس گھرانے کے ہر امام کی عظمت اور فضیلت برابر ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد ہے، سب کا علم برابر، سب کی عصمت برابر، سب کا مقام برابر، سب کا مرتبہ برابر، درجہ امامت میں جب سب ایک ہیں، تو امام صرف ارادہ کریں کہ اللہ مجھے شفا دے دے تو امام کو شفا مل جائے گی۔ لیکن امام یہ کیوں دستور دے رہے ہیں کہ امام کی صحت یابی اور سلامتی کے لیے، شفا یابی کے لیے ایک بندے کو سامرا سے کربلائے معلیٰ بھیجا جائے اور کربلائے معلیٰ میں جا کر وہ بندہ امام کی صحت یابی اور شفا یابی کے لیے دعا کرے؟ یہ محمد بن حمزہ نے سوال پوچھا۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھتے بڑھتے رک گیا، واپس امام کی خدمت میں پہنچا، دروازہ کٹکھٹایا، اجازت طلب کی، مولا اندر آنے کی اجازت ہے؟ امام نے فرمایا ابو ہاشم تشریف لاؤ۔ امام کی خدمت میں پہنچے، عرض کرنے لگے مولا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کے ہر عمل پر ہمیں عقیدہ ہے، ہمیں ایمان ہے، ہمیں سوال کرنے کا حق نہیں، لیکن بندہ ہے، انسان ہے، جب تک انسان کے سوال کا جواب نہیں مل جاتا تو انسان مطمئن نہیں ہو جاتا۔ تو ہم جب آپ کے گھر سے باہر نکلے تو ایک سوال ہمارے ذہن میں آیا جس کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں، اس سوال کا جواب لینے کے لیے۔ مولا جب آپ بھی ارادہ کریں تو اللہ آپ کو شفا عطا کر دے گا، تو آپ کیوں کسی بندے کو کربلائے معلیٰ جانے کی وصیت فرما رہے ہیں اور یہ پیسہ آپ نے اس ارادے سے ہمارے حوالے کیا، ہمارے ذمے کیا؟ تو امام نے یہ جملہ فرمایا جو ہم نے ابتدائے تقریر میں امام کا یہ قول پڑھا تھا، اِنَّ لِلَّهِ مَوَاضِعٌ يُحِبُّ اللَّهُ أَن يَعْبُدَ فِيهَا۔ امام نے فرمایا کہ اے ابو ہاشم، روئے زمین پر کچھ ایسے مکانات، کچھ ایسے مقامات، کچھ ایسی جگہیں ہیں جن کو اللہ نے شرف عطا کیا ہے، جن کو اللہ نے عظمت عطا کی ہے، جن کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، ان جگہوں پر اگر عبادت کی جائے تو دوسری جگہوں پر اور دیگر مقامات پر عبادت کرنے سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ ان جگہوں میں سے ایک اِنَّ حائر الحسین منہا، میرے جد حسین کا روضہ کربلائے معلیٰ میں، میرے جد کی جو ذریح اور جو حرم ہے وہ بھی ان مقامات اور ان مکانات میں سے ہے جہاں پر عبادت کی جائے تو اللہ کو پسند ہے۔ اب جس جگہ پر اللہ کو جو پسند ہے اس جگہ پر عبادت کی جائے تو وہ عبادت بھی قبول ہوگی اور وہاں طلب کی جانے والی دعائیں بھی اللہ مستجاب فرمائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اس مقام پر جا کر کھڑا ہو جائے جو مقام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور بندہ وہاں پر کوئی عبادت انجام دے اور اللہ اسے قبول نہ کرے، یا کوئی دعا طلب کرے اور اللہ اسے قبول نہ کرے۔ اللہ نے اعلان کیا اس جگہ پر آ جاؤ، یہ مجھے پسند ہے۔ جب بندہ جا کر وہاں پر عبادت اور دعائیں طلب کرے گا تو اس کی دعائیں مستجاب ہوں گی۔ یہ روایت تھی۔ اس روایت سے کچھ چیزیں ہمیں بطور درس و عبرت حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی بات، جب جناب ابو ہاشم جعفری کو یہ خبر ہوئی کہ میرا امام بیمار ہے، امام کی حالت صحیح نہیں ہے، امام کی طبیعت ناساز ہے،
تو جناب ابو جعفر ہاشمی تنہا بھی جا سکتے تھے، لیکن ابو جعفر ہاشمی کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ محمد بن حمزہ کو بھی لے کر گیا۔ تو عزیزان گرامی، امام اور امام کے دور میں زندگی کرنے والے جن کے کردار سے امام راضی تھے، ابو جعفر ہاشمی ان میں سے ایک، ابو ہاشم جعفری ان میں سے ایک ہیں جن کے کردار سے امام راضی تھے۔ امام اس بندے سے خوش تھے، امام کی مرضی کے مطابق یہ اعمال انجام دیا کرتے تھے۔ تو جناب ابو ہاشم جعفری نے جو امام کے پسندیدہ اور محبوب صحابی ہیں، یہ عمل انجام دے کر امام کی اس روایت میں جناب محمد بن حمزہ کو شامل کر کے ایک پیغام ہمیں دے دیا، وہ یہ کہ قرآن کریم صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ قرآن کریم عمل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہو تو دوسروں کو بھی ساتھ لے کے جاؤ، تاکہ اس ثواب میں، اس نیک کام میں وہ بندہ بھی شامل ہو جائے، اس کو اس کے عمل کا ثواب ملے گا، لے جانے والے کو عمل کے ساتھ ساتھ اس بندے کو اس توفیق میں شامل کرنے کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں اسی آیت کے فوراً بعد فرمایا، برائیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو، معصیت اور گناہ میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ تو عزیزان محترم، ہم یہ کوشش کریں اپنی زندگی میں، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم کوئی نیک عمل انجام دینا چاہتے ہیں تو اس نیک عمل دینے کے دوران اگر ہم سے یہ ممکن ہو کہ کسی اور کو بھی اس نیک عمل میں شامل کریں تو حتی المقدور شامل کریں۔ امام نے ابو ہاشم کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے طول دور میں، یعنی جب بھی جناب ابو ہاشم جاتے تھے تو امام کی خدمت میں، تو امام بہت احترام سے آپ کا استقبال کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ابو ہاشم جعفری ایسے اعمال انجام دیا کرتے تھے جو اعمال امام کو پسند اور امام کی مرضی کے مطابق تھے۔ یہ ایک پیغام ہے، تو ہم کوشش کریں، ہم تلاش کریں، اللہ بحق شہادت امام علی نقی الہادی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حقیر کو اور آپ سب کو توفیق دے کہ جب ہم کوئی نیک کام انجام دے رہے ہیں تو وہ نیک کام میں دوسروں کو بھی شامل کریں، اور اگر کوئی نیک کام کی ہمیں دعوت دے رہا ہے، یا تو ابو جعفر ہاشمی بن جائیں کہ دوسروں کو دعوت دیں، یا محمد بن حمزہ بن جائیں کہ اگر کوئی بلائے تو چلے جائیں۔ آج اگر یہ طریقہ ہم اپنا لیں تو ہمارے جو بھی دینی اعمال ہم بجا لا رہے ہیں، نماز، مجلس، جشن، جو شرکت ہے وہ شرکت بڑھ جائے گی۔ یا تو دو کردار ہم اپنا لیں، ان دو میں سے ایک، یا تو ابو جعفر ہاشمی کا کردار اپنائیں کہ دوسروں کو دعوت دیں، یا اسی وقت ہوگا جب بندہ پابند ہو، ہر پروگرام میں شرکت کرنے والا جب دوسروں کو دعوت بھی دیتا ہے تو وہ بھی اگر آ جائے تو ٹھیک، اگر نہ آئے تو اس بندے پر تو انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ یہ بندہ وہ ہے جو ہمیشہ یہ توفیق اس سے حاصل ہوتی ہے کہ شرکت کیا کرتا ہے۔ اگر ہم ابو ہاشم جعفری کا کردار اپنا نہیں سکتے تو کم از کم محمد بن حمزہ کا کردار اپنا لیں کہ کوئی نیکی کی طرف ہمیں دعوت دے، کوئی اچھائی کی طرف ہمیں بلائے تو بسم اللہ کہہ کر چلے جائیں۔ دیکھیں، ہم اپنے دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ توفیق کہیں آسمان سے نہیں آتی ہے، کہیں معجزہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ توفیقات اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ ہم ایک دینی مرکز سے گزر رہے ہیں، دن یاد آ گیا یا وقت یاد آ گیا، کہا کہ آج دن یہاں پر پروگرام ہوتا ہے یا ابھی وقت پروگرام کا ہے، تو یہ جو خیال آیا ہے یہی توفیق ہے، اللہ نے توفیق دے دی ہے۔
تمہیں میں نے دن یاد دلا دیا، تمہیں میں نے وقت یاد دلا دیا، اب میں مجبور پکڑ کے تمہیں تو نہیں لے جا سکتا، نہیں لے جاؤں گا۔ لا اکراہ فی الدین، اللہ کے پاس جبر اور انسان کو زبردستی لے جائے کسی اس میں دینی کام میں نہیں ہے۔ اللہ یہ توفیق دیتا ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، مسجد کے سامنے سے بندے کا گزر کروا دیتا ہے، نگاہ بندے کی مسجد کی طرف پڑ جاتی ہے، اذان کی آواز بھی سنائی دے دیتی ہے۔ اب یہ توفیق ہے اللہ کی کہ دوسرے سڑکوں سے بھی گزار سکتا تھا، مسجد کی گلی سے گزار کے اللہ نے توفیق دی کہ مسجد کی یاد میں تجھے دلا رہا ہوں، اندر چلا جا، پھر بھی بندہ نہ جائے، تو یہ ناشکری ہے اس توفیق کی جو اللہ کی طرف سے اسے عطا کی گئی تھی۔ تو یہ پہلا درس اور پہلی عبرت ہے۔ اللہ سے ہم دعا طلب کریں کہ ہم نیکیوں میں آگے رہیں اور جتنا ممکن ہو دوسروں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اگر ہمارے دعوت دینے سے کوئی بندہ عزاخانے مسجد کا ایک منظم اور مرتب ریگولر آنے والا بن جائے تو یہ ہمارا ثواب جاریہ ہے۔ ہم اگر اس دنیا سے چلے بھی جائیں، جب تک یہ بندہ شرکت کرتا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس شرکت کی عادت اور اس کو اس طرح ڈھالنے میں ایک حصہ اس بندے کا بھی ہے جس نے دعوت دی۔ تو ہمیں ان ثواب اور نیکیوں کو حاصل کرنے کے موقعوں کو ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہیے۔ ہم اپنی حجت تمام کریں، ہم اپنی ذمہ داری ادا کر دیں، جا رہے ہیں جو بھی گھر میں ہیں، جو بھی اطراف ہیں، ان سے ایک دعوت دے دیں، بھائی ہم جمعہ میں جا رہے ہیں، ہم امام ہادی علیہ السلام کی مجلس میں چل رہے ہیں، اگر آپ کو بھی چلنا ہے تو بسم اللہ، اگر وہ چلا جائے تو ٹھیک، ورنہ بندے نے جو اپنی ذمہ داری تھی اس کو ادا کر دیا ہے۔ اگر وہ نہ بھی آئے تبھی بھی ہمیں ثواب ملے گا، اس لیے کہ ہم نے ایک دعوت دی، ایک نیک کام کی یاد اس کو دلائی۔ اگر وہ آ جائے تو نور علی نور، بہت اچھا ہو جائے گا۔ دوسرا درس اور دوسری بات جو اس روایت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ابو ہاشم جعفری اور جناب محمد بن حمزہ امام کی عیادت کے بعد جب باہر نکلے، دوران راہ چلتے چلتے جناب محمد بن حمزہ نے ایک سوال ابو ہاشم سے پوچھا۔ یہ سوال کو اگنور کر کے بے توجہ ہو کے آگے بھی بڑھ سکتے تھے، اگر آگے بڑھ جاتے یہ کہہ کر کے بولا بھائی مولا کا حکم ہے، اور مولا کوئی حکم بغیر حکمت کے نہیں دیتے، بے شک اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، امام کے حکم کے پیچھے فلسفہ حکمت ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً ایسا ہے۔ لیکن جہاں تک بندے کو یہ موقع اور محل موجود ہو کہ بات کو سمجھ کے آگے بڑھے، اللہ نے دین مبین اسلام میں یہ بار بار تاکید کی ہے کہ دین کو سمجھو۔ کل 1 رجب المرجب کا دن تھا، 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن تھا، جیسے کہ الہادی سینٹر نے اعلان کیا تھا، لیکن چاند جو رؤیت ہوا، نظر آیا، اس کی وجہ سے شب شہادت امام علی نقی ہو جائے گا سنڈے کا پروگرام، تو مجلس میں اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ الحمدللہ اس طرح سے ہوشیار اور بیدار اور آگاہ رہنا ایک اہل بیت کے چاہنے والے کی بہت ہی عمدہ اور عیاں نشانی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو عزیزان محترم، کل کی جو ولادت تھی، جو اعلان ہو گیا تھا کہ انشاءاللہ اگر چاند 30 کا ہو جاتا تو آج جشن کیا جاتا امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا، تو امام کی ایک حدیث، جیسے ابھی ابو جعفر ہاشمی اور محمد بن حمزہ جاتے جاتے واپس لوٹ گئے، تو 5ویں امام نے فرمایا کہ اگر تم اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیابی کا ایک راستہ یہ ہے کہ جو کام تم دین کا انجام دے رہے ہو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ التفقہ فی الدین، امام نے فرمایا الکمال کل الکمال، 5ویں امام کی روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ مکمل کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا چاہتا ہے
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ التفقہ فی الدین، دین کو سمجھے، چاہے وہ جس دین کا بھی ماننے والا ہو، اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ جب اپنے دین کو سمجھے گا تو اس کی سستی اور اس کی طاقت، اس کی کمزوری اور اس کی قوت کا پتہ چلے گا۔ اگر کمزور ہے تو بندہ اس عقیدے اور اس مذہب کو چھوڑ کر دوسری طرف نکل جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنے عجیب غریب مذاہب ہیں، وہاں پر آبائی اور اجدادی طور طریقے پر عمل کیا جا رہا ہے، غور و فکر نہیں ہے۔ تعصب الگ چیز ہے، تعصب، مذہبی تعصب یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ہاں، سمجھ کے کیا جائے تو یہ جان دینے کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے، تعصب اور ضد میں نہیں۔ تو آج عجیب غریب جو مذہب، جو عقیدے، جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، دین، ادیان، ان کے پیچھے یہ کہ غور و فکر نہیں ہے۔ یہ ہم اور آپ جو اپنے مضبوط عقیدے کے ماننے والے، جو سمجھ سمجھ کر مجالس و محافل میں دین کو سمجھایا جاتا ہے، اتنا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اپنے اعتبار اور اپنے یقین سے کہ اگر دنیا بیٹھ کر اپنے عقیدوں پر غور کرے تو ساری دنیا علی علی کرے گی، فاطمہ فاطمہ کرے گی، حسن حسن، حسین حسین، اور ہادی ہادی علیہ الصلاۃ والسلام علیہم السلام کہتے نظر آئے گی۔ اس لیے کہ یہ مذہب وہ ہے جو انسان کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے، اور جب بندہ کوئی آ جاتا ہے تو اس کے شعور اور در کو عقیدے و ایمان کے مطابق سمجھایا جاتا ہے۔ ابو ہاشم جعفری لوٹ گئے، کہا کہ ابھی موقع ہے، میں مولا کے گھر سے زیادہ دور نہیں ہوا ہوں، میرا مولا ابھی حال حیات میں ہے، تو اس سے بہتر موقع، اس سے بہترین موقع کیا ہو سکتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں پہنچوں اور امام سے اپنا سوال پوچھوں۔ لوٹ گئے، سوال پوچھا۔ امام بھی امام ہے، کتنا مہربان ہے۔ جیسے ہی ابو ہاشم آئے تو امام نے بڑے وسعت قلبی سے اندر آنے کی اجازت دی، کہا کہ ابو ہاشم، اللہ تعالیٰ کو کچھ مقامات پر عبادت کرنا پسند ہے، ان مقامات میں سے ایک میرے جد حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام کا روضہ منور ہے۔ تیسرا نقطہ اور تیسری بات، آخری بات اس واقعے سے، اس روایت سے ہم جو غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور جس سے ہم درس لے سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ امام حالات زمانہ سے آگاہ تھے اور اپنا عمل اور اپنا کام حالات زمانہ کے مطابق انجام دے رہے تھے۔ اللہ اکبر! تاریخ اسلام گواہ ہے، امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام، امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان دو اماموں کے آگے پیچھے کا جو دور گزرا ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے بڑا سخت دور گزرا ہے۔ کربلا معلیٰ کو کئی مرتبہ قبر کو زمین کے برابر کر دیا گیا، زراعت کے لیے زمین تیار کر دی گئی تاکہ قبر امام حسین کا نشان پوری طرح سے ختم ہو جائے۔ ایک طرف سے دشمن یہ منصوبے کر رہا ہے کہ کربلا کی نشانی، کربلا کی یاد، کربلا کا ذکر لوگوں کے ذہن و دماغ سے نکال دیا جائے۔ دوسری طرف سے میرا مولا امام ہادی علیہ السلام ہے جو اپنے چاہنے والے کو کربلا معلیٰ پہنچا کر کہہ رہا ہے، ظالم تو مٹانے کی کوشش کر، ہم آباد کرتے جائیں گے، ہم اپنے چاہنے والوں کو دعوت دیں گے، ہم اپنے چاہنے والوں کو یہ وصیت کریں گے، ہدایت دیں گے کہ کربلا معلیٰ جاؤ، اپنے لیے اور اپنے عزیزوں کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ کربلا معلیٰ میں طلب کی جانے والی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ تو آج کے دور میں بھی امام ہادی علیہ السلام نے یہ بہترین پیغام ہم کو دیا ہے کہ دیکھو، ہم آگاہ زمانہ ہیں، ہم زمانے کی پوری آگاہی رکھتے ہیں اور اپنا عمل زمانے کی آگاہی کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ تو ہمارے چاہنے والوں کو بھی زمانے کی آگاہی رکھنی چاہیے اور اپنے زندگی کے اعمال کو زمانے کی آگاہی کے مطابق، حالات کے مطابق رکھنی چاہیے۔ عزیزان محترم، آج کا دور جو دور ہے
خود ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے عقیدے اور ایمان کے لیے، اخلاق کے لیے، ادب کے لیے بڑا سخت دور گزر رہا ہے۔ ایسے دور میں ہم سب کو حتی المقدور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زمانے کی آگاہی رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا مہذب اور اتنا باادب بنا لیں کہ بچے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے ادب اور ہمارے اخلاق سے متاثر ہو جائیں۔ صرف کہنے، چاہنے، بولنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ امام نے کر کے بتایا، امام نے بتایا کہ زمانے کی آگاہی رکھو اور اپنے پروگرامز اور اپنے منصوبے کو، اپنے پلاننگ کو اس کے مطابق ڈھالو تاکہ زمانے کے خطرات اور زمانے کے جو مصیبتیں ہوتی ہیں ان سے تم بچے رہو۔ میرے مولا امام ہادی علیہ السلام نے کربلا کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جاؤ کربلا میں زیر گنبد حسین، امام حسین کے قبر کے احاطے میں میری شفا یابی اور صحت یابی کے لیے دعا کرو۔ پروردگار، تجھے امام ہادی علیہ السلام کی اس دعا کا واسطہ دنیا میں جتنے بھی مومنین اور مومنات بیمار ہیں انہیں صحت کلیہ عطا فرما، اور جو صحت مند ہیں ان کی صحت کو زندگی کے آخری سانس تک باقی فرما۔ میرے مولا نے کربلا کی یاد کی۔ ظالموں کی طرف سے امام پر پابندی تھی، جس کی وجہ سے عراق میں رہتے ہوئے آج کے دور میں اگر کوئی بندہ کسی کام سے، مخصوصاً عاشق اہل بیت، عراق کا سفر کرے اور عراق کے سفر سے بغیر زیارت کربلا کے لوٹ جائے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ میرے مولا ہادی علیہ السلام نے کتنا سخت وقت گزارا ہوگا سامرہ میں، کہ عراق میں میرا مولا ہے، کربلا کے قریب ہے، لیکن کربلا کی زیارت کے لیے میرا مولا جا نہیں سکتا ظالموں کی پابندی کی وجہ سے۔ ضرور جب تنہائی میں میرا مولا بیٹھتا ہوگا تو میرے جد حسین، اپنے جد حسین کو یاد کرتا ہوگا، کہا کہ میرے آقا حسین، میرے مولا حسین، جو مشکلات میرے سامنے ہیں، جو مصائب میرے سامنے ہیں، میں اس پر برداشت اور صبر سے کام لے رہا ہوں۔ مولا، میں ہوں لیکن میرے ساتھ میری پھوپھیاں نہیں ہیں، میں ہوں میرے ساتھ میری بیٹیاں نہیں ہیں، میں ہوں میرے ساتھ اہل حرم نہیں ہے۔ مولا، آپ نے وہ وقت کیسے گزارا؟ اللہ اکبر۔ امام ہادی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی مصیبت عظمیٰ یہ تھی۔ آیت اعظام مراجع کرام فرماتے ہیں کہ کربلا میں جو کچھ ہوا، راوی موجود تھے، تاریخ لکھنے والے موجود تھے، انہوں نے بہت کچھ آ کے بتایا کہ کربلا میں ایسا ہوا، ایسا ہوا، جو آج ہم مصائب کی شکل میں مجلسوں میں ذکر کرتے ہیں۔ لیکن امام ہادی اور امام عسکری علیہ السلام کی مصیبتوں کی ایک مصیبت یہ ہے کہ اماموں پر جو ستم ڈھایا جاتا تھا اس کی خبر بھی ہم تک نہیں پہنچی۔ امام ہادی اور امام عسکری علیہ السلام کے مصائب اگر ہم کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں تو بہت ہی مختصر مصائب ملتے ہیں۔ ایک چاہنے والا کہتا ہے کہ امام سے ملاقات کے لیے میں پہنچا، مجھے پتہ چلا کہ امام کو مشکلات میں رکھا گیا ہے، میرا دل گوارا نہیں کر رہا تھا، میں نے بہت کوششوں کے بعد امام تک اپنے آپ کو پہنچایا، امام کی خدمت میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، امام بیٹھے ہوئے ہیں اور امام کے سامنے ایک قبر تیار رکھی ہوئی ہے، اس قبر کے سراہنے میرا مولا بیٹھا ہوا ہے۔ میں پہنچا، امام کو میں نے سلام کیا، میں نے کہا مولا یہ قبر ہے آپ کی، یہ قبر آپ کے قریب ہے مولا، یہ کیا ہے، یہ میں سمجھا نہیں مولا، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو امام نے آنسو بہا کر فرمایا، اے میرے چاہنے والے، ظالم مجھے اتنا پریشان کرتا ہے، میرے سامنے میری قبر تیار کر کے کہتا ہے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو اسی قبر میں آپ کو دفن کر دیں گے۔ عجب نہیں، میرے مولا ہادی علیہ السلام نے فرمایا ہو میرے جد حسین، گرچہ ظالمانہ طور پر ظالم نے میری قبر تیار کر دی تھی، میرے سامنے میری قبر رکھ کے کہتا تھا، لیکن ہائے رے آپ کی مصیبت، آپ کا جنازہ آپ کے جوان فرزند سید سجاد نے بغیر قبر و کفن و دفن کے کربلا سے تنہا چھوڑ کر مجبوراً مولا کو جانا پڑا۔ اللہ اکبر،
عالم غربت جب انسان مسافرت میں ہوتا ہے، اپنے وطن کی بڑی مصیبت بھی انسان کو چھوٹی نظر آتی، لیکن جب مسافرت میں ہوتا ہے تو انسان کی چھوٹی مصیبت بھی بہت بڑی نظر آتی ہے۔ میرے مولا ہادی علیہ السلام کو وہ وقت کیسا امام نے گزارا ہوگا جب امام کو زہر دیا گیا عالم غربت میں، مدینہ دور، کربلا جا نہیں سکتا میرا آقا، میرا مولا، گھر والے امام حسن عسکری علیہ السلام قریب تھے بچوں کے سامنے، میرے مولا نے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دی، امام عسکری علیہ السلام نے غسل و کفن دیا، دفن کیا۔ میں کہوں گا مولا اگرچہ ظلم تھا، آپ کے لیے سخت تھا، لیکن آپ نے اپنے بابا کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، کفن دیا، ہماری جان قربان سید سجاد، جو میرا مولا صرف دیکھتا رہا بابا کا جنازہ کربلا کی ریت پر بے گور و کفن۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایھا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔